یہ جو کل اتنا افسوسناک واقعہ ہوا ہے دارال علوم حقانیہ میں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تک تو کسی گروپ کی جانب سے اس طرح سے دہشت گردی کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے، لیکن اگر ہم اس کو بعد نظر میں دیکھیں یا تھوڑا سا اس کو انویسٹیگیٹو پرپز سے دیکھیں تو 3 جنوری 2023 اور 4 مارچ 2022 کو پشاور میں جو نماز جمعہ کے دوران دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور ان واقعات میں افغانستان کا براہ راست تعلق سامنے آیا تھا، تو یہ بات ہمارے سامنے پھر سے آتی ہے کہ جیسے اے ٹی ایس پشاور کا واقعہ ہوا تھا اور جو واقعات تھے ان کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی تھی اور وہاں سے اس کو پوری سہولت کاری جو ہے وہ حاصل رہی ہے، اور پاکستان میں جو دہشت گردی ہے بالکل کے پی کے میں جو خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کو افغان سرزمین کی جو ہے وہ مکمل سہولت کاری حاصل ہے، اور یہ بات بالکل ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ افغانستان میں یہ جو طالبان کی عبوری حکومت ہے وہ جو ہے ان کی ذمہ داریوں اور غفلت کو جو ہے نا وہ واضح کرتے ہیں، اور بہت بہت پاکستان کی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ جیسے کہ ظاہر پائیدار افغانستان ہوگا تو پاکستان کا امن جو ہے وہ ہوگا، اور وہاں امریکی انخلا کے پاس سے جو چھوڑا ہوا اسلحہ ہے اور آلات ہیں وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت جو ہے وہ غیر معمولی جو ہے وہ خطرہ ہے۔ لیکن یہی بات ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے ہماری طرف سے بھی اسٹریٹجک مسٹیک ہے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ افغان طالبان جو ہے وہ امن و استحکام کی جانب بڑھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے، اور جو افغانستان کی ماضی کے جو حالات تھے وہی طالبان کے جو حالات اس وقت تھے وہ ابھی بھی وہاں پر یہی سچویشن ہے، اور پاکستان کی جانب سے ان کو مسلسل توجہ دلائی جا رہی ہے، شکایت ان کی جا رہی ہے، لیکن جو ہے وہ اس پر کوئی ریویو آئی ڈونٹ تھنک سو کرنے کے لیے رضامند ہے، اور یہ بات جو ہے وہ بالکل حقیقت ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے وہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر لحاظ سے علاقائی اور عالمی مسئلہ ہے۔